اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، فہیا، سو یہ تمہارے دل، کالحجارت، پتھر کی طرح، او اشد، بلکہ سخت تھے، قسوتاً، سختی کے اعتبار سے، شدید تھے سختی کے اعتبار سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لما، وہ پتھر ہے، یتفجر، جو جاری ہوتے ہیں، منہ، ان پتھروں سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لما یشقق، وہ ہے جو پھٹتے ہیں، فیخرج، پھر نکلتا ہے، منہ، ان پتھر سے، الماء، پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر، لما یہبط، وہ گر پڑتے ہیں، لڑکتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالی کے خشیت اور ڈر سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل، غافل، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں انسان کے دلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور خصوصی طور پر یہاں پر بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور پہلے سے ان کی سرکشی کا ذکر ہے کہ انہوں نے گائے ذبح کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا، پھر خود ایک شخص کو قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعویٰ داخل کیا، اور پھر قاتل ہی خود نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے کے کچھ حصہ سے میت کو مار کر وہ دوبارہ زندہ ہوا اور اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، دل نرم کرنے کے لیے اور اطاعت کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور اللہ تعالیٰ کے دین کو منوعاً تسلیم کرتے اور کبھی بھی سرکشی نہ کرتے، لیکن اس واقعے کے بعد ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، اور اپنی سرکشی انہوں نے برقرار رکھی۔ تو اس آیت میں دلوں کو 3 اوصاف دلوں کے بیان کیے ہیں، اور اس کی تشبیہ دی ہے پتھر سے۔ تشبیہ کہتے ہیں ایک امر یا ایک چیز کا دوسری کے ساتھ مماثلت اور موافقت ذکر کرنا، بشرطی کہ دونوں کے درمیان کوئی وجہ تشبیہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھر جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس سے نہریں نکلتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اس سے نہریں تو نہیں نکلتی، لیکن کوئی چشمہ وغیرہ نکلتا ہے تو فائدہ تو دیتا ہے انسانوں کو، لیکن وہ فائدہ محدود ہوتا ہے۔
اور تیسری قسم کے وہ پتھر ہیں جو کم از کم اللہ تعالیٰ کے خوف سے تو اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں. اب یہ بنی اسرائیل اور یہود ان کی دل اس سے بھی زیادہ سخت تھی، تو انسانیت کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے تھے کہ یہی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں کو ترغیب دے. پھر اس کا جزوی فائدہ بھی نہیں تھا، یعنی ان کے دل ایسے بھی نہیں تھے کہ وہ کم از کم اپنے دائرہ اختیار کے اندر تو دعوت دیتے اور خود بھی ایمان لے آتے اور تسلیم کرتے. اور بعض حضرات جو ایسے تھے کہ وہ بالکل اپنی طور پر بھی، ذاتی طور پر بھی وہ سخت دل تھے کہ بالکل خود ہی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے احکامات کو یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا. تو یہی انسانوں کے دل جو ہے 3 مراتب اس کے ذکر کیے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات کو تسلیم کرتے انسانیت کو نفع پہنچاتے ہیں علمی اور دینی طور پر. بعض وہ ہوتے ہیں کہ وہ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے لیکن کم از کم اپنے دائرے اختیار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ وہ کم از کم اپنی ذات تک محدود ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ دینی احکامات پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا ثم قست، پھر سخت ہو گئی. قسوتن اس کا معنی مفسرین نے جفا اور الغلظہ کے معنی سے کیا ہے. اور دل کا سخت ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اس سے مکمل طور پر دور ہو اور دینی اعمال اور احکامات پر عمل کرنا یہ ناممکن ہو، اسی کو سختی کہا جاتا ہے. تو فرمایا ثم قست قلوبکم، قلوب قلب کی جمع دل، ثم قست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، پھر بھی آپ لوگوں نے کوئی بات تسلیم نہیں کر لی. فہیا یہ دل کالحجارتی پتھر کی طرح تھے، او اشد قسوتن یہ لفظ او یہ کبھی شک کے لیے آتا ہے. مثلا 2 چیزوں میں اگر انسان کو شک ہے جیسا کہ جاء زید او عمر، زید آیا یا عمر آیا، تو اس میں چونکہ قائل کو شک ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک تو آیا ہے لیکن اب پتہ نہیں کہ کون ہے. اور یہاں پر یہ او شک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ او بل کے معنی میں ہے. بل کے معنی جیسا کہ ہم اردو میں بھی اس کا معنی بلکہ کرتے ہیں تو اس میں ترقی ہوتی ہے. فہی کالحجارۃ یہ دل پتھر کی طرح تھے، او اشد قسوتن یا بلکہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھی، کیونکہ پتھروں کی یہ خاصیت تو کم از کم ہے کہ وہ ان من الحجارت بے شک پتھروں میں سے لما وہ پتھر ہے یتفجر منہ الانہار جس سے پھوٹ پڑتے ہیں الانہار نہریں، یعنی ماء الانہار بہت سارے نہریں اور بہت سارا پانی نکلتا ہے جس سے نہر بنتا ہے اور پھر وہی جو ہے لوگوں کے نفع کے لیے، اس کا نفع لوگوں کے فائدے کے لیے نفع عام ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ وَإِنَّ مِنْهَا اور بعض پتھر لما یشقق، یشقق اصل میں تھا یتشقق، یہ باب تفاعل ہے اور تشقق کے معنی ہے پھٹ جانا. تو وَإِنَّ مِنْهَا بعض پتھر لما یشقق یہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء تو اس سے پانی نکلتا ہے. اب جب پانی تھوڑے مقدار میں ہو تو اس کو پانی کہا جاتا ہے، جب زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو نہر یا دریا کہتے ہیں. تو پہلے والے پتھر جو ہے اس سے کچھ زیادہ پانی نکلتا ہے تو اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ پانی نکلتا ہے کوئی چشمہ وغیرہ تو اس کا فائدہ محدود ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بعض ایسے پتھر ہے لما يَهْبِطُ جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہے تو اس میں یہ عقل اور ادراک کیسے آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر بھی پڑتا ہے، پانی بھی نکلتا ہے اور نہریں بھی جاری ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرے، لیکن وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں احساس نہیں ہے ان کی تسبیح کا. اس سے اندازہ ہوا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت کے مطابق کوئی صلاحیت جو ہے وہ رکھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی صلاحیت ہمارے بھی سمجھ میں آ جائے. یا اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت کی. اب ہر ایک چیز کی حیثیت کے مطابق ہدایت کی مراتب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پتھر میں بھی یہ صلاحیت ہو، البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا وجہ یا اس کی جو خاصیت ہے وہ جان سکے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر اگر انسان میں کوئی عقل ہے تو اس عقل میں اور اس سوچ میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی غصہ ہو جاتا ہے تو اب غصے کا ہمیں ادراک نہیں ہے، ہم نہیں جان سکتے، بلکہ اس کی کچھ اثرات ہم محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دماغ میں جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کا ادراک ناممکن ہے، حالانکہ ادراک اس میں یہ صلاحیت موجود ہے. تو اسی طرح پتھروں میں بھی یہی صلاحیت موجود ہے، البتہ اگر انسان کو اس کا علم نہیں ہے تو جو چیزیں طب سے معلوم ہو وہ ہم جانتے ہیں اور اس کو پر یقین رکھتے ہیں. تو قرآن کریم کی حیثیت تو طب سے بھی اعلیٰ ہے، تو اس کو بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے عمومی طور پر خطاب فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. تو اس کا آیت کا مفہوم سارے لوگوں کو شامل ہوا کہ اگر تمہارے دل بھی اسی مرتبہ کے ہے اور یہ سخت ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو بھی اعمال تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت اور علم میں ہے، اس کی سزا یا جزا تم لوگوں کو قیامت میں مل جائے گی. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس گائے کے ذبح کرنے اور میت کی دوبارہ اٹھنے اور اپنے قاتل بتلانے، یہ واقعے کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، یہ دل پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی سخت ہے، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے بعض ہے، لما یتفجر، جن سے جاری ہوتا ہے الانہار، نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے، لما وہ پتھر بھی ہوتے ہیں، یشقق، جو پھٹتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے بعض، لما یہبط، جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کے خوف سے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں پر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور یہ من تبعیض کے لیے ہے. تبعیض کا مطلب یہ ہے بعض. تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پتھر جو یہ گر جاتا ہے اپنی جگہ سے وہ خشیت الہی سے ہو. کبھی طبعی حالات بھی ایسے بنتے ہیں جیسا کہ زلزلہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پتھر جو ہے اپنی جگہ سے ہل اور گر کر دوسری جگہ وہ لڑکتی ہے. تو منہا سے اس طرف اشارہ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے پروسیس جو ہے یہ خشیت الہی کی وجہ سے ہو، کبھی کبھی کسی غیر طبعی اثر کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہے. البتہ بعض پتھر ایسے ہیں جس میں صلاحیت یہ پائی جاتی ہے. اور حدیث میں تاریخ الخلفاء میں یہ کیا ہے، خصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر. تو اس نے کہا کہ میں تب مانوں گا جب یہ پتھر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور انہی پتھروں نے آواز دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے. یا اسی طرح مسجد نبوی میں ایک استون حنانہ کے نام سے ایک ستون تھا چھت کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ممبر پر تشریف لے گئے اور وہاں خطبہ دے رہے تھے تو وہی ستون جو ہے وہ باقاعدہ انسان کی طرح رونے لگا اور یہی شکایت کی کہ مجھے بس یہی صدمہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب ممبر کے پاس جا گئے تو آپ کی فراق کی وجہ سے جو ہے میں رو رہا ہوں۔ ایسے بہت ساری واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ذکر ہے۔ تو ان چیزوں میں صلاحیت باقاعدہ موجود ہے، البتہ ہمیں ادراک نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ جی، تو اسی آیت کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے، اگر نہیں ہے تو پھر ہماری کلاس مکمل ہے۔